بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھینی بھینی خوشبوئیں گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھیں۔ آپ نے متعجب ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، فرعون کے گھر والوں کی مشاطہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ اس کی شان پوچھی گئی تو فرمایا کہ دراصل یہ اس قربانی کا بدل اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ فرعون کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے فرعون کے اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا، اس لیے وہ جب بھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اور پاؤں پر میخیں ٹھونک کر سر عام لٹکا دیتا۔ اسی طرح کے مظالم کے دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور اس کی بیوی بی بی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھیں۔ وہ جب بھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غالب رہے ہیں اور فرعون زچ ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، مبادا فرعون کو بھنک پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھیں۔ ایک روز وہ فرعون کے نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ مومنہ نے جواب دیا، جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی بولی کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے والی ہے اور میرے کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی اور کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ مشاطہ نے کہا، جی ہاں، یہ بات درست ہے، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی کہ جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکوا دوں گا اور تجھے بھی نذر آتش کر دوں گا۔ فرعون لعین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں سمیت ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا اور کہا
کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں اس کے جرم میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلہ میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لائن نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پکوا دیا۔ آن کی آن میں اس کے معصوم بچے کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جان کا صدمے کو نہایت استقلال اور برداشت سے صبر کیا اور مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک زبان تک نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ منگوایا اور وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تو چوتھا بچہ بھی دیگ میں پکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گواہی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں بلکہ آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ تب ماں نے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 4 چھوٹے بچوں نے بات کی، وہ یہ ہیں: نمبر 1 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، نمبر 2 صاحب جریج، نمبر 3 یوسف کی گواہی دینے والا، نمبر 4 فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے کہ اسلام کی خاطر جان دیتے ہوئے بھی ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ اور پختہ ہو جائے۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔